بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اسماء کہتی ہیں میری مشرکہ ماں مجھ سے ملنے آئی کئی سالوں کے بعد، دروازے کے باہر آ کے اماں نے آواز دی اسماء تیری ماں آئی ہے، تو حضرت اسماء تیزی سے اٹھی، ماں ملی ہے نا کئی سالوں کے ماں، لیکن جا کے بغل گیر نہیں ہوئی بلکہ اماں دروازے پہ تھی تو جناب اسماء نے اندر سے کنڈی لگا لی، دوڑ کے اٹھ کے کنڈی لگائی اور کہا جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ کو میرا پیغام دو کہ محبوب سے پوچھ کے بتائیں کہ مشرکہ ماں آئی ہے، اگر نبی پاک کہیں گے تو اماں سے ملوں گی، اس لیے کہ میرا سارا کچھ میرے نبی سے وابستہ ہے، میرا سارا کچھ محبوب کے قدموں سے وابستہ ہے، حضور اجازت دیں گے، یہ بخاری مسلم میں موجود، پھر ملوں گی۔ تو حضرت اسماء کا جب پیغام گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ مشرکہ ہے تو خود ہی اللہ اس سے پوچھ لے گا، اسماء سے کہو تمہاری تو ماں ہے نا، تم تو ملے نا، میرا ابا جی ظالم ہی بڑا ہے، حضرت جی آپ کو نہیں پتا بڑے ظالم ہیں، انہوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ او بھائی، میرے محبوب سے بھی ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں والدین کی فرما برداری کرو، تو اگر والدین ظلم کریں، والدین اگر ظلم کریں، میرے محبوب کی زبان سے ایک حرف بھی کبھی فضول نہیں نکلا، بلکہ رب جب فرماتا تھا تو محبوب بولتے تھے۔ اس نے ایک دفعہ کہا حضور اگر والد ظلم کرے، نبی پاک نے 3 دفعہ فرما او یظلمو او یظلمو او یظلمو، اگر وہ ظلم بھی کریں ظلم بھی کریں ظلم بھی کریں تو پھر بھی تو نے ماں باپ کی فرما برداری کرنی۔ 3 دفعہ محبوب نے ارشاد فرما۔ حضرت اسماء کہتی ہیں حضور نے فرمایا تیری تو والدہ ہے نا، تو میل۔ پھر پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ وہ کچھ تحفے بھی لائی ہیں، اگر اجازت ہو تو قبول کروں، فرمایا تیرے لیے اجازت ہے۔ حضرت اسماء اتنی مضبوط مسلمان تھی کہ اماں مشرکہ تھی، لیکن اس کے قریب جانا انہوں نے پسند نہ کیا جب تک حضور اجازت نہ دے۔ فرماتی ہیں جب میرے ابا جی ہجرت کے لیے جانے لگے نا غار ثور پہ تو میری ڈیوٹی لگا گئے، کہنے لگے بیٹی تو بڑی ہے، پیچھے ذرا خیال رکھنا۔ کہتی ہیں 60,000 دینار تھے گھر میں، والد گرامی جب گئے تو ہر چیز ہی ساتھ لے گئے، ایک پیسہ نہیں چھوڑ کے گئے۔ کہتی میرے دادا نابینا تھے حضرت ابو قحافہ، بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ آئے اور آ کے کہنے لگے اسماء تیرا ابا سارا کچھ لے گیا ہے، کچھ چھوڑ کے بھی گیا ہے۔ تو کہتی ہیں میں اب پریشان ہو گئی، کیا جواب دوں، دادا جی بوڑھے یہ تو احتجاج کریں گے۔ کہتی ہیں کہا نہیں بڑی خیر ہے، بڑا کرم ہے، کہا نہیں مجھے بتا کچھ چھوڑ کے گیا ہے، مجھے امید نہیں ابو بکر کچھ چھوڑ کے جائے گا، اور جب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کرتا ہے تو ہر چیز ہی لٹا دیتا ہے، بتا کچھ چھوڑ کے گیا ہے۔ تو حضرت اسماء کہتی دادا جی بوڑھے تھے تو مجھے تجویز آئی، میں جلدی سے اٹھی، چھوٹے چھوٹے روڑے میں نے کہ گھڑے میں رکھے، اس کے اوپر میں نے ٹاٹ ڈال دیا، میں نے کہا دادا جی پیسے ہیں، ان کا بازو تھام کے تو میں نے وہاں لگا دیا ٹاٹ کے اوپر۔ کہتی ٹاٹ کے اوپر لگایا، یہ نہیں بتایا نیچے کیا، میں نے کہا یہ دیکھیں، کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، میں نے یہ نہیں کہا پیسے ہیں، غلط بات بھی نہیں کی، اے دیکھیے۔ کہتی ہیں دادا جی کو تسلی ہو گئی، وہ مطمئن ہو گئے، وہ مطمئن ہوئے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رو پڑی، میں نے کہا دیکھو رب کریم اس عمر میں مجھ سے کیسی خدمتیں لے رہا، جوان بیٹی، یہ ہمارا ہستا بستا شہر ہے اور سارے اپنے ہیں ہم آپس میں، لیکن کسی کی جوان بچی اس محلے دار سے جس کو وہ بچپن سے جانتی ہے، کونے میں جوان بچی 20-22 سال کی اگر ماچس لینے چلی جائے تو شور ہو جاتا ہے، وہ بیٹی نکل آئی ہے جی، ابا جی شام کو گھر آئے تو محلے دار غیبت کریں گے، بیٹی تیری جوان وہاں کھڑی تھی، آج سبزی لینے آئی تھی ماچس لینے، ابا درہ نکال لیتا ہے، بیٹی کیسے باہر چلی گئی؟ بھئی اپنا محلہ ہے، سارے اپنے لوگ ہیں، کیوں پھر بھی نہیں جا سکتی، کیسے گئی؟ 5413 فٹ اونچی غار ہے غار ثور، اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو تجربہ کار حاجی مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں سویرے جانا فجر کی نماز کے وقت، ورنہ دوپہر میں جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ 3 بوتلیں بغل میں پانی کی، رستے میں 4-5 جگہ جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں ڈھابے ہیں چائے کے، بوتل کے، پانی کے، رستے بن گئے۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر نبی پاک کو لے کے گئے کوئی رستہ نہیں تھا، دشوار گزار گھاٹی تھی، کہنے لگے محبوبہ آپ کو تکلیف ہوگی، آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں، پبا پہاڑ قدم نہیں جے لاؤندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا، او پیا جاندا جے یار نبی دا، اے اصلی دلدار نبی دا۔ حضرت صدیق اکبر حضور کو لے گئے، کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا اسماء میں نہیں چاہتا، پریشانی جتنی مرضی ہے، ایمرجنسی جتنی مرضی ہے، پر میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ حضور سرکے اور کھجور پہ گزارا کریں، بیٹے
ताजा खाना पका के पहुंचाना है। 5413 फुट ऊंची गार और दिन को डर आए। हजरत अस्मा कहती है मैं रोज ताजी रोटी पकाती, खाना तैयार करती, जब दुनिया सो जाती तो मैं पहुंचा के आती। कौन हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत का अंदाजा करेगा, कौन उस गहराई तक जाएगा। हजरत अस्मा कहती है एक दिन कपड़ा ही कोई नहीं था घर में, औरतें ना सीना बंद बांधा करती थी, अरब के लोग खुले कपड़े पहनते थे तो कमर बंद बांधती थी, उसे नताक कहते थे। हजरत अस्मा कहती है मैंने उसे फाड़ा, आधे में रोटी बांध ली और आधा मैंने कमर के साथ बांध लिया। जब लेके गई ना, ये बुखारी है, तो हुजूर ने देखा, हजरत अबू बकर ने देखा, कहा बेटे ये तो सीना बंद है। कहा अब्बा जी आधा वहां है, आधा मैंने बांधा हुआ है। तो महबूब ने फरमाया तू जातुन नताकैन है, तू दो कमर बंद वाली है। फरमाती है मेरा नाम ही पड़ गया उससे, दो कमर बंद वाली। हजरत अस्मा रोज खाना पहुंचाती, मोहब्बत बड़े इम्तिहान लेती है। कहती है मैं बड़े वकार वाले घर की मालिक थी, मेरे वालिद कबीले के सरदार थे, कारोबार करते थे तो दौलत भी मैंने हमेशा देखी थी, किसी की ताकत नहीं थी बुरी नजर से देख सके। लेकिन हजरत अस्मा कहती हैं रब करीम ने हमसे आजमाइश ली। दूसरा दिन था, हुजूर को गारे सौर में गए तो अबू जाल दरवाजे पे आया, बहुत सारे कुफार उसके साथ थे। ओ भाई इस कैफियत को जरा समझ तो सही, इस अंदाज को कभी समझ तो सही, किस बात की दुश्मनी ले रहे थे। हजरत सिद्दीक अकबर ने किस तरह के इम्तिहानात दिए। सारे कुफार इकट्ठे होके कहती हैं मेरे दरवाजे पे आ गए, दस्तक दी, मैं बाहर आई। अबू जाल कहने लगा कहां गया है तेरा वालिद मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को लेके सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कहां गए। जनाब अस्मा कहती हैं अब मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई, झूठ बोलती हूं तो शरीयत नहीं बचती, सच बताती हूं तो वफा नहीं बचती, किधर जाऊं। कहती हैं पैरों में जंजीरें हैं, गलत बात कैसे करूं। उसने फिर पूछा, बोलती क्यों नहीं, कहां गए। मैं खामोश थी। तीसरी बार फिर पूछा, कहां गए हैं वो। जनाब अस्मा कहती हैं मैंने फैसला कर लिया, शरीयत भी बचानी है, वफा भी बचानी है, दोनों चीजें बचेंगी, बोलो कहां है। यहां तो लोग मर्द होके दीन के लिए नहीं डटते और एक मिनट के लिए भी अकीदे पर मसलक पर डटने को तैयार नहीं होते। लोग देखते हैं मजलिस किस तरह की, उस तरह का रंग इख्तियार कर लेते हैं। जनाब अस्मा डट गई, जनाब सिद्दीक अकबर की साहिबजादी, और कहती है अबू जाल ने जब कहा ना बता कहां है, फरमाती हैं पता नहीं खुदा ने मुझे कितनी कुव्वत अता फरमाई। मैं बोली और बोल के कहा मैं अबू बकर सिद्दीक की बेटी हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकती। कहने लगी अबू जाल सुन, मुझे पता है वो दोनों कहां हैं, पर मैं तुम्हें बताऊंगी कोई नहीं। मुझे पता है पर मैं तुम्हें, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रिज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। पता है मुझे वो कहां है, पर जुर्रत है तो पूछ के दिखा। कहती है चौक था मक्के का और मेरा इज्जत वाला घराना था, पर अबू जाल ने भरे बाजार में मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। कहती है मेरे कान में बाली थी, नीचे पत्थर था, मैं उसके ऊपर गिरी तो मेरा कान फट गया। लोगों ने अबू जाल को पकड़ा ले गए। फरमाती हैं वो आजमाइश भी मैंने दी, इम्तिहान भी दिया, फिर मैं अंदर आई और मैंने फिर अपने उस बहते हुए खून को अपने कपड़े के साथ साफ किया, मुंह को लपेटा और फिर मैं खाना पकाने लगी। कहती हैं उसी तरह खाना पकाया, उसी तरह तैयारी की। गारे सौर पे जो पहुंची तो अबू बकर सिद्दीक ने लिपटा हुआ मुंह देखा। बेटी को तकलीफ में देखे और फिर बाप रात सो जाए, ये हो नहीं ना सकता। तो कहा अस्मा बेटे चेहरे को क्या हुआ, क्या बात है। अर्ज की कुछ नहीं अब्बा जी। फरमाया नहीं बेटे कोई तकलीफ है, कोई चोट है। नहीं अब्बा जी कुछ नहीं। हुजूर ने फरमाया अस्मा खोल ना बेटे चेहरा क्या है। जनाब अस्मा ने कपड़ा हटाया तो खून बहने लगा। क्या हुआ। अर्ज की हुजूर कुछ नहीं, अबू जाल आया था, पूछता था, क्या बताती, झूठ बोलती तो शरीयत में इजाजत नहीं थी, बता देती तो आपको तकलीफ होती। उसने ना भरे चौक में थप्पड़ मारा, मेरा कान फट गया। हुजूर मैंने कुछ बताया नहीं। नबी करीम सैयद आलम अलैहिस्सलातु सलाम के हाथ उठे और अजीब दुआ दी हुजूर ने। कहा अल्लाह मैं अबू बकर से और इसके घर से राजी हूं, तू भी इनसे राजी हो जा। हजरत अस्मा बिनत अबी बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला फरमाती इस अंदाज में कुर्बानियां दी। फिर एक वक्त आया, फरमाती है मेरे घर में दौलत थी, माल था, मैंने बड़ा कुछ देखा था,
لیکن میرے لیے رشتہ آیا نبی پاک کے پھوپھی کے بیٹے کا، حضرت زبیر بن عوام۔ یہ حضور کی پھوپھی کے بیٹے بھی ہیں، اور جو 10 صحابہ کو حضور نے جنت کی بشارت دی اس میں بھی شامل ہے۔ حضور نے فرمایا میرا حواری ہے زبیر بن عوام، اور 10 مبشرہ صحابہ میں شامل ہے۔ لیکن گھر میں غربت تھی، تنگ دستی تھی، مجبوری تھی۔ جناب اسماء کہتی ہیں میرے ابا جی نے کہا بیٹا تیرے لیے رشتہ آیا ہے۔ میں نے کہا کس کا؟ کہا حضور کی پھوپھی کے بیٹے زبیر بن عوام کا۔ کہتے میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ وہاں تو بڑی غربت ہے، تو جناب صدیق اکبر نے اگلا جملہ کہا، فرمایا تمہیں پتہ ہے رشتہ بھیجا کس نے؟ کہا ابا جی کس نے؟ کہا مصطفیٰ کریم نے۔ جناب اسماء کہنے لگی پھر آپ کو مجھ سے پوچھنا نہیں چاہیے تھا، پھر حضور نے پسند کیا ہے، محبوب نے، اتنے میرے نصیب۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں اس گھر سے گئی تھی جہاں 3 غلام ہر وقت ہوتے تھے، اور یہ بخاری مسلم میں آپ کو ملے گا۔ بیٹیوں کی تربیت ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں اوہ سسرال میں کام کرنا پڑتا ہے، سویرے اٹھنا پڑتا ہے، ایسے کرنا پڑتا ہے۔ سنو جناب صدیق اکبر رئیس مکہ اور مدینہ کی بیٹی فرماتی ہیں میں جب زبیر بن عوام کے گھر میں گئی تو میں آٹا بھی گوندتی تھی، میں کپڑے بھی دھوتی تھی۔ محبوب نے میرا رشتہ کرایا نا، فرماتی ہیں میں چکی بھی پیستی تھی۔ فرماتی ہیں زبیر بن عوام نے گھوڑا رکھا ہوا تھا، وہ جب باہر جاتے تو میں گھوڑے کے لیے چارہ بھی کاٹ کے لاتی تھی، میں اس گھوڑے کو بھی سنبھالتی تھی، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے۔ ایک دن میرے ابا جی نے دیکھ لیا، ابو بکر صدیق بڑے پریشان ہوئے۔ کہتی ہیں انہوں نے جا کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں زبیر کو ایک غلام نہ دے دوں، میری بیٹی کام کرتی ہے، اس کے ہاتھوں میں نے چھالے دیکھیں، ایک غلام نہ دے دوں؟ ڈائریکٹ حضرت زبیر بن عوام سے نہیں کہا کہ تو اتنا کام کراتا ہے، جھگڑا نہیں کھڑا کر دیا۔ کہتی ہیں ایک غلام حضور کے ذریعے جناب ابو بکر صدیق نے بھیجا، اب وہ باہر کے کام سنبھالنے لگا، گھوڑے کو چارہ ڈال دیتا، کچھ سودا صرف لا دیتا۔ کہتی ہیں مجھے یوں لگا جیسے میں آزاد ہو گئی ہوں۔ غربت بھی تھی، زبیر بن عوام نیک بڑے تھے پر طبیعت کے ذرا سخت تھے۔ ایک دن ابا جی آئے تو میں نے کہا حضور اور تو کچھ چیز نہیں چاہیے، تھوڑی سختی ہے طبیعت میں۔ تو کہتے ہیں میرے والد نے یہ نہیں کہا میں پوچھوں گا، میں حضور سے بات کروں گا۔ کہنے لگے بیٹی صبر کر، بیٹی صبر کر، تیرا خامد نیک ہے، اگر تو اس کی رضا میں دنیا سے گئی تو رب تجھے بغیر حساب جنت عطا فرما دے گا۔ اور خامد کی پرہیزگاری بھی تو دیکھو نا بھائی، صرف دولتوں کی ضرورت ہے، صرف ان چیزوں کی ضرورت ہے، اس کی پرہیزگاری بھی دیکھو۔ اب اسماء کہتی ہیں اس کے بعد میں نے شکوہ نہیں کیا، اس کے بعد دوبارہ شکوہ، سخی بڑی تھی حضرت اسماء۔ حضرت عبداللہ بن زبیر آپ کے بیٹے تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی والدہ کا کیا حال تھا، تو فرماتے میں اماں کو مصلے پہ چھوڑ کے گیا، عبادت کر رہی، عبادت گزار بڑی تھی، مصلے پہ چھوڑ کے گیا۔ فرماتے ہیں میں ظہر کے وقت گیا اور عصر کی نماز کے بعد آیا تو میری اماں ابھی بھی مصلے پہ بیٹھی تھی اور رب سے معافیاں مانگ رہی تھی۔ کہتے بڑی سخی تھی، اور میری خالہ سیدہ عائشہ بھی بڑی سخی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرمانے لگے دونوں میں ایک فرق تھا، حضرت عائشہ جب سخاوت کرتی تو کچھ پیسے جمع کر لیتی، ایک ہفتے کے پیسے جمع کر کے جوڑ کے کہتے چلو کسی غریب کا کچھ بن تو جائے، لیکن حضرت اسماء رکھتی نہیں تھی، کہتی تھی روز ہی دینے ہیں، چاہے ایک دینار ہے میں موجود ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں کرتی ہو تو کہتی ہے میں ایک دن نبی پاک کی بارگاہ میں نا کچھ پیسے دینے لگی تو میں نے 2-3 دفعہ گنے، کہا حضور جی کچھ دینار رکھ لیں، تو محبوب فرمانے لگے اسماء اللہ کے رستے میں گن گن کے نہ دے، ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے ہی دے گا، تو اس کے رستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا، اور بچا بچا کے نہ رکھا کر، دے دیا کر، تو اس کے رستے میں دیتی رہے، رب بھی تجھے دیتا ہی رہے گا۔ ہم چونکہ گن گن کے دیتے ہیں نا، اس لیے ہم اس فلسفے کو سمجھتے نہیں، گن گن کے دو گے تو گن گن کے ملے گا، بے حساب دو گے تو اللہ بھی بے حساب ہی دے گا۔ حضرت اسماء کی سخاوت، پرہیزگاری، فرماتی ہیں کہ میں جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے سب لوگ چلے گئے تو مسلمانوں کے گھر میں نا بیٹیاں ہی پیدا ہوتی تھی، تو یہودی عورتوں نے شور کر دیا کہ ہم نے جادو کر دیا، ان کے ہاں بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو جناب اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سب سے پہلا بیٹا مدینے میں اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ کہتی ہیں میں نے کہا جاؤ اس کے نانا کو خبر کرو، نانے دادے پیار زیادہ کرتے ہیں، نانیاں دادیاں پیار زیادہ کرتے ہیں، تو کہتی ہیں کہ میں نے نا کہا جاؤ نانا کو خبر کرو، تو کہتے جناب صدیق اکبر دوڑے آئے تو پہلے دن کا بچہ ہی اٹھا کے لے گئے۔ ابا جی بات تو سنے، میں ٹھہر جا سن لیتے، کہتے لپیٹا میرے عبداللہ کو لے گئے،
اور سارے مدینے کی گلیوں میں شور کر، او یہودیوں نکلو باہر دیکھو، تم کہتے تھے جادو کر دیا ہے، اللہ نے ہمیں بیٹا عطا فرما دیا ہے، دیکھو اللہ نے بیٹا دیا۔ کہتی ہیں پھر سارا مدینہ گھما کے نا تو مصطفیٰ کے پاس لے گئے، کہا یا رسول اللہ دیکھیں اللہ نے نواسا دیا ہے۔ کہتی ہیں میرے بیٹے، ابھی میں نے دودھ بھی نہیں پلایا تھا، میں نے کہا لے گئے ابا جی اور واپس بھی نہیں لائے۔ کہتے ہیں حضور کے پاس جب لے کے پہنچے تو نبی پاک نے کھجور منہ میں رکھی، اسے دانتوں کے ساتھ اس طرح چبایا کہ ذرے ذرے میں حضور کا لواب دہن شامل ہو گیا، وہ کھجور حضور کے لواب دہن میں گویا گون دی گئی۔ فرماتی ہیں اس کو نکال کے تو محبوب نے میرے بیٹے کو گٹی عطا فرمائی، عبداللہ نام رکھا۔ حضرت اسماء کہتی ہے جب واپس آئے میں نے کہا ابا جی میں نے تو ابھی اسے دودھ بھی نہیں پلایا تھا، تو کہنے لگے مبارک ہو، اس کے سینے میں جو سب سے پہلی غذا گئی ہے وہ میرے نبی کا لواب دہن گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جوان ہوئے، ابھی 7-8 سال عمر کی تھی کہ تو ان کے والد حضرت زبیر بن عوام حضور کے پاس لے گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اسے بیعت بھی کر لیں۔ محبوب کا بیعت بھی کرا دیا، مسلمان تو پہلے ہی تھے، مسلمانوں کے گھر میں یہ وہی بیعت ہے جو ہم اپنے مشائخ کے ہاتھوں پہ کرتے ہیں۔ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت زبیر بن عوام نے 6-7 سال کا بچہ بھی محروم نہیں رہنے دیا، حالانکہ کلمہ تو وہ شروع سے پڑھتے تھے۔ یہ بیعت اگر کلمے کی ہوتی تو وہ تو پہلے پڑھ رہے تھے۔ یہ وہی بیعت ہے جو ہم اپنے بزرگوں کے ہاتھوں پہ کرتے ہیں کہ کوئی بندہ بغیر مرشد کے اور بغیر پیر کے رہ نہ جائے۔ حضرت زبیر بن عوام نے بیعت بھی کرا دیا۔ فرماتی ہیں اب یہی بچے جوان ہوئے، حضرت زبیر بن عوام تو جلدی وصال کر گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میری اماں کی عمر 100 سال کے قریب ہوئی، نابینا ہو گئی تھی دونوں آنکھوں سے، میں کپڑے لا کے دیتا تھا تو حضرت اسماء کا طریقہ یہ تھا کپڑے کو ہاتھ لگا کے دیکھتی، 100 سال کی بوڑھی اماں ہاتھ لگاتی، کہتے بیٹے باریک ہے۔ محبوب نے بیبیوں کو چھپ کے رہنے کا حکم دیا ہے، ان کو نہ تھوڑا موٹا کر کے لا۔ کہتے اماں جی آپ نے ہاتھ سے دیکھا ہے، صحیح ہے آپ پہن لے۔ کہتے میری اماں رو پڑتی، کہتے بیٹا بی بی کا زیور اس کا پردہ ہوتا ہے، تو مہربانی کر مجھے موٹا کپڑا لا کے دے تاکہ میں اپنے آپ کو چھپا کے رکھوں، میں نے چھپ کے زندگی گزاری ہے، میں چھپ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، مجھے پردے دار رہنے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا جھنڈا حضرت عبداللہ بن زبیر نے اٹھایا، انہی کا جھنڈا۔ یزید جب مر گیا تو مکے مدینے اور حجاز کے جو سارے علاقے تھے ان لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، جو حضرت اسماء کے بیٹے تھے، جناب صدیق اکبر کے نواسے تھے۔ وہ خلیفہ بن گئے، امیر بن گئے مسلمان۔ دوسری سائیڈ پہ شام والی سائیڈ پہ عبد الملک بن مروان بنا، اس نے یہ جو تعمیر کعبہ ہوئی ہے نا دوبارہ سے، جن بنیادوں پہ اب کعبہ ہے انہی بنیادوں پہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کو بھی دوبارہ تعمیر کروایا تھا، کیونکہ یزید کی فوجوں نے جب حملہ کیا تو بیت اللہ کے کچھ حصے شہید ہو گئے، تو جناب عبداللہ بن زبیر نے اسے بھی دوبارہ بنوایا۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو ان کے مقابلے میں بھیجا، لڑائی ہونے لگی، 5.5 مہینے جنگ ہوتی رہی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی فوجیں کچھ تو شہید ہو گئے، لوگ کچھ بکھر گئے، آپ اکیلے رہ گئے۔ کہتے میری 100 سال کی بوڑھی اماں، میں اماں سے مشورہ کرنے آیا، حضرت اسماء سے۔ بچے اس لیے بزدل ہوتے ہیں کہ باپ انہیں دلیری سکھاتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں 100 سال کی بوڑھی اور نابینا اماں، کیوں نہیں بچے جہاد کے لیے تیار ہو رہے؟ مائیں کہتی ہیں شاید گھر میں رہیں گے تو موت نہیں آئے گی، شاید یہ اندر رہیں گے تو بچ جائیں گے۔ فرماتے 100 سال کی بوڑھی اماں سے جا کے کہا اماں اب تو میں تقریباً اکیلا رہ گیا ہوں، کیا کروں؟ تو کہتے میری ماں کہنے لگی حضرت اسماء بیٹے پہلے تو یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا اماں ہوں تو میں حق پہ۔ تو کہنے لگے جا پھر میدان میں کھڑا ہو جا اور جا کے لڑ، جب تک رب کو منظور ہوگا تجھے زندگی دے گا، اور بیٹا یاد رکھ جسے شہادت ملتی ہے اسے بھی اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ملتی ہے، شہادت بھی اللہ کی مدد سے ملتی ہے، میدان میں جا۔ تو کہتے میں نے اپنی اماں سے کہا اماں یہ جو حجاج ہے بڑا ظالم ہے، سنا ہے جب کسی کو قتل کرتا ہے تو لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، وجود سارا کاٹ ڈالتا ہے۔ تو کہتے میری اماں میرے کندھے پہ تھپکی دے کے کہنے لگی بیٹے بکرے کو صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، جب اس کھال اتاری جائے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جب اس کا گوشت بنایا جائے تو کوئی، تو بیٹے گھبرانا نہ، رہنا میدان کے اندر، دیکھنا میں تجھے بھاگتا ہوا نہ سنوں، جا میرا بیٹا اللہ تیری مدد کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میری ماں کی گفتگو نے میرے وجود کو فولاد کر دیا۔ فرماتے جذبہ جہاد میری اماں نے میرے سینے میں بھر دیا،
जब मैं निकला मैदान में तो हजरत अस्मा फिर पुकारने लगी, कहने लगी अब्दुल्ला ये याद रखना कि तुम उसके बेटे हो जिसको मेरे नबी ने अपना हवारी कहा था, और नबी पाक ने तेरे बाप को दुनिया में जन्नत की बिशारत दी थी। और याद रखना कि तेरी दादी मुस्तफा की सगी फुफ्फी थी, और यह भी याद रखना कि तेरे नाना वो है जिन्हें दुनिया सिद्दीक अकबर कहती है, और यह भी जहन में रखना कि तेरी खाला वो है जो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा है। बेटा जब मैदान में लड़ना तो अपने खानदानी वकार का जरूर ख्याल रखना, याद रखना तुम कौन हो, किसके बेटे हो, किसके भांजे, किसके भतीजे, किसके नवासे, ख्याल रखना। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर लड़े और जब शहीद हो गए तो हज्जाज बिन यूसुफ ने उनकी लाश को चौक में लटका दिया, मक्के के चौक में जहां जन्नतुल माला है, उस चौक में उनकी लाश लटकी। 14वां दिन हो गया लाश को लटके हुए, तो अब्दुल्ला बिन उमर गुजरे, फरमाने लगे ये देखो शाह सवार लटका हुआ है, और देखो 14 दिन बीत गए, इसके वजूद से जब भी कोई सूंघता है उसे मीठी खुशबू ही आती है। और अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाने लगे खुशबू क्यों ना आए, इसके वजूद में जो पहली गिजा गई थी वो मुस्तफा का लुआबे दहन दाखिल हुआ था। 14 दिन गुजर गए। हज्जाज ने पैगाम भेजा हजरत अस्मा को, मेरी बात सुनो। आप फरमाने लगी मैं तो किसी के पास नहीं जाती, और मैं सरदारों को क्या समझती हूँ, जा दौड़ जा। कहने लगा मैं जबरदस्ती बुलवा लूंगा। फरमाया ताकत है तो बुलवा के देख, मैं अबू बकर की बेटी हूं। हज्जाज खुद मिलने आया और आके कहने लगा मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है। तो हज़रत अस्मा कहने लगी ख्याल क्या होना है, नबी पाक ने फरमाया तो मेरी उम्मत में एक कज़्ज़ाब आएगा, एक कातिल आएगा। कज़्ज़ाब मुख्तार सकफी था और कातिल तू है। कहने लगा तुझे पता नहीं चला मैंने तेरे बेटे का क्या हाल किया। तो हज्जाज कहते हैं ऐसा जुमला का हजरत अस्मा ने कि मेरी सोच ही बदल दी। मैंने कहा देखा मैंने तेरे बेटे का क्या हाल किया। तो हजरत अस्मा कहने लगी तूने तो सिर्फ उसकी दुनिया खराब की है, उसने तो तेरी आखिरत खराब कर दी है। तो समझ नहीं आई, तूने दुनिया खराब की, उसने तो तेरी आखिरत खराब कर दी, अभी तू समझा नहीं। तो कहने लगा अम्मा तू बूढ़ी है, तुझे शायद पता नहीं कि तेरे बेटे की लाश लटकी हुई है। तो कहते हैं हज्जाज कहते हैं हजरत अस्मा कहने लगी शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का, मेरे बेटा लटक तो गया है पर किसी जालिम के आगे झुका तो नहीं ना, शुक्र है अल्लाह का। और कहने लगी शाह सवार लटके ही होते हैं, जो शाह सवार होते हैं वो सवारियों पे ही होते हैं, हज्जाज जा। हज्जाज बिन यूसुफ कहता जब मैं बाहर निकला तो बड़ी बड़ी तलवारें मेरा सर नहीं झुका सकी थी, पर हजरत अस्मा के जुमलों ने मेरी गर्दन झुका दी। लोग मुझसे पूछते थे फातेह कौन है, आपके अब्दुल्ला। तो हज्जाज कहता ना मैं, और दूसरों को तो वो मानने को तैयार ही नहीं था ना। कहता फातेह देखना है तो वो अबू बकर की बेटी अंदर बैठी है, वो सबसे ज्यादा फातेह, वो फातेह है, इसका हौसला जवान है, जिसके सीने में ईमान की कुव्वत तगड़ी है, जो आज भी उन उसूलों पे कायम है जो मुस्तफा ने दिए थे। हजरत अस्मा अपने बेटे के शहादत के 3-4 दिन के बाद ही विसाल कर गईं। 100 साल की अस्मा का जब जनाजा उठा तो फिर देखा मक्के के लोगों ने और मदीने के लोगों ने कि बादशाहों के जनाजे में इतनी खलकत नहीं आती जितनी इस खातून के जनाजे में लोग आए। और लोग कह रहे थे आज वो खातून दुनिया से गई है जिस खातून ने अपनी जिंदगी के 80 साल रसूलुल्लाह के दीन को दिए। भाई ये बात आज इसलिए उनका जिक्र, चूंकि उनका विसाल भी जमात सानी में हुआ इसलिए छेड़ा है। अपने घरों के अंदर हमने तरबियत का, बेटियों की तरबियत का वो वाला माहौल बनाना है जो हजरत अस्मा बिनते अबी बकर का था। हमारी बच्चियां कहती हैं दुख ही बड़े थे, गुर्बत ही बड़ी थी, सारी जिंदगी टेंशन की नजर ही हो गई, हम कैसे जवां होते। वो तो अमीर घर से गरीब घर में आई थी। गुर्बतों की टेंशन ने कभी उन्हें परेशान नहीं किया, बल्कि उनके ईमान को जिला बख्शी, तवाना रही। जब माएँ हजरत अस्मा जैसी होती हैं तो बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जैसे पैदा होते हैं। इतने तगड़े और दलेर बेटे फिर दुनिया को मिलते हैं। अपनी बच्चियों की तरबियत करें। सारा दुख रोटी का ही है, दौलत का ही है, जायदाद का ही है, खाने पीने का ही है, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, कुछ और भी तवज्जो करें भाई। ये तो एक जोज है, तो एक जोज है सिर्फ जिंदगी का, बाकी सारी जिंदगी तो आगे पड़ी हुई है। इनकी तरबियत करें, असल नहज पर इन्हें समझाएं। हजरत अस्मा ने रोशन किरदार अदा किया, तकवा, परहेजगारी, इबादत, सखावत, रसूलुल्लाह की नौकरी, नबी पाक की कामिल मोहब्बत, अपने बच्चों की तरबियत, हुजूर की हर बात के साथ वफा उनका तुर्रा इम्तियाज रहा। वो हमें सबक दे के गई अगर दुनिया में जिंदा रहना है तो महबूब के बन के रहो, जिंदा रहोगे, ताबिंदा रहोगे, पाइंदा रहोगे, हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे।
دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، آخر دعوا یعنی الحمد۔